عن عمر بن میمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، یعنی اپنے بیٹے سے فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا اذهب الى ام المؤمنین عائشہ، کہ تم جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، یعنی اپنے بیٹے کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا۔ فقل یقرأ عمر بن الخطاب علیہ السلام، اور ان سے جا کر کہو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ثم صلحا، پھر ان سے عرض کرو، دریافت کرو، ان سے پوچھو۔ ثم صلحا ان ادفن مع صاحبیہ، ان سے کہو کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدفن ہونا چاہتا ہوں، یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ یعنی فاروق اعظم نے سیدہ عائشہ سے یہ عرض کیا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، یعنی جہاں پر ان کی قبریں ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری قبر بھی اسی مقام پر بنے۔ اجازت اس لیے مانگی کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا، جہاں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور اس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم کی جو قبریں ہیں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا۔ تو اس لیے فاروق اعظم نے اجازت مانگی کہ میں اس مقام پر دفن ہونا چاہتا ہوں، یعنی مرنے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میری قبر وہاں پر بنے۔ قالت کنت اریدہ لنفسی، جب عبداللہ ابن عمر وہاں پہنچے اور عرض کیا سلام پیش کرنے کے بعد کہ اس طرح عمر بن خطاب یہ اجازت چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر دفن ہوں، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اس جگہ کا ارادہ تو میں اپنے لیے رکھتی تھی، یعنی میں یہ چاہتی تھی کہ وہاں میں دفن ہو جاؤں، میری قبر وہاں پر بنے، یعنی کہ صحابہ کرام اور صحابیات اور ازواج مطہرات اور آل بیت اطہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ دنیا میں بھی حضور کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، اور ہر صحابی اور ہر صحابیہ کی یہ تمنا تھی کہ مرنے کے بعد بھی ہم حضور کے ساتھ رہیں، ہماری قبر ان کی قبر کے ساتھ بنے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی جان کے لیے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہاں پر میں دفن ہو جاؤں، یعنی میرا یہ ارادہ تھا، خواہش یہ تھی کہ میری قبر وہاں پر بنے۔ فلا اوسرنہ الیوم علی نفسی فلما اقبلا، فرمایا کہ آج سے میں فاروق اعظم کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اور میں اس بات کی اجازت دیتی ہوں کہ وہاں فاروق اعظم کو دفن کیا جائے، یعنی ارادہ میرا تھا، خواہش میری تھی، تمنا میری تھی کہ میں وہاں پر دفن ہو جاؤں، لیکن میں اپنے اوپر فاروق اعظم کو ترجیح دیتی ہوں، میری قبر جنت البقیع میں بنا لیں اور فاروق اعظم کی قبر جو ہے وہ وہاں پر بنا لیں، ترجیح دے دی۔ قال له ما لدیک، جب عبداللہ ابن عمر واپس آئے تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیا کہا سیدہ عائشہ نے؟ قال اذنت لک یا امیر المومنین، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد فاروق اعظم سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ کو وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ اب اگلے الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ فاروق اعظم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور انہوں نے اس خوشی میں بڑے زبردست جملے ارشاد فرمائے۔ کیا فرمایا کہ قال ما کان شیء اہم الی من ذلک المرجع، فرمایا کہ مجھے میرے نزدیک اس جگہ سے زیادہ کسی اور شے کی اہمیت نہیں، یعنی میں اس جگہ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، میری نظر میں اس جگہ کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ ہے، اور یہ کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے۔ فاروق اعظم کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ اس جگہ سے زیادہ میرے نزدیک اہمیت والی کوئی جگہ نہیں، یعنی فاروق اعظم نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم بھی اس جگہ کو پسند کرتے ہیں یہاں جہاں پر اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے، جہاں پر اللہ کا رسول ہے، وہیں پر ہم بھی رہنا پسند کرتے ہیں، ہم اپنا مدفن بھی وہاں ہی بنوانا پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا
قبضت فاحملونی، فاحملونی بھی پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب میری، اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عمر سے، کہ جب میری روح قبض ہو جائے، میری جان نکل جائے، مجھے موت آ جائے تو پھر مجھے اٹھا کر لے جانا، ثم سلموا، پھر مجھے حضور کے روضے کے سامنے رکھ کر میرا سلام پیش کرنا۔ اب دیکھیں کہ فاروق اعظم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بھائی وہاں پر میری لاش کو بھی رکھ کر سلام پیش کیا جائے گا اور وہاں پر اجازت مانگی جائے گی۔ لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بد عقیدگیاں پھیلا رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ فاروق اعظم نے کیا کہا، مجھے اٹھا کر لے جانا، جب میں فوت ہو جاؤں وہاں ان سے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، ثم سلموا، سلام پیش کرنا، ثم قل یستأذن عمر بن الخطاب، پھر عرض کرنا کہ عمر ابن خطاب یہاں پر دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور اگلا کیا کہا، فَإِذَا أَذِنَتْ لِي، اگر اجازت مل جائے، فَأَدْفِنُونِي، تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا۔ یعنی فاروق اعظم کو بھی یہ پتہ ہے کہ اجازت ملے گی اور مل جائے تو وہاں پر دفن کر دینا، یعنی کہ حضور وصال فرمانے کے بعد بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کا قول ہے، میرا نہیں۔ کہا کہ اگر اجازت مل جائے تو وہاں پر دفن کر دینا۔ اگر حضور اجازت نہیں دیتے بعد از وصال تو پھر فاروق اعظم کا یہ جملہ بے مقصد ہوگا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم کا جملہ بے مقصد نہیں ہو سکتا، اس کا مقصد یہی ہے کہ حضور بعد از وصال بھی اجازت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو وہاں پر دفن کر دینا۔ وَإِلَّا فَرَدُّونِي إِلَّا مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ حدیث طویل ہے لیکن میں یہاں پر اختصار کر رہا ہوں۔ بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی یہ وقت ہے، وصال سے قبل انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کر اجازت مانگی، پھر سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی اور پھر بیٹے کو یہ وصیت کی کہ جب میں وصال فرما جاؤں تو مجھے حضور کے روضے کے سامنے رکھ کر سلام پیش کرنا، پھر اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو وہاں پر دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ آج فاروق اعظم کی وہاں پر قبر بننا، روضہ انور کے اندر قبر بننا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے اجازت دے دی، حضور نے اجازت دے دی تب ہی فاروق اعظم کی قبر اندر بنی۔ اگر اجازت نہ ملتی تو فاروق اعظم کی قبر جنت البقیع میں ہوتی، روضہ رسول کے اندر نہ ہوتی۔ یہ محبت کی باتیں ہیں اور محبت والوں کو سمجھ آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بس اتنا عرض کر دوں کہ فاروق اعظم کو فیروز ابو لؤلؤ نامی شخص نے قتل کر دیا تھا صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے، آ کر چھپ گیا تھا مسجد میں زہر آلود خنجر لے کر۔ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور کلمہ پڑھ رہا تھا، یہ بھی مسلمان تھا۔ بس کسی بات پر اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض بنا لیا دل کے اندر۔ وہ بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی۔ اس نے جا کر فاروق اعظم سے کہا کہ امیر المومنین، آپ میرے مالک سے یہ کہیں کہ جو روز مرہ کا میں ٹیکس دیتا ہوں تو وہ کم کر لیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کتنا دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 دینار دیتا ہوں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے 1 دینار روز کا؟ ٹھیک ہے، یہ زیادہ نہیں ہے، تم ادا کرتے رہو۔ تو پھر اس نے بغض رکھ لیا دل میں اور ایک قتل کے در پہ ہو گیا۔ تو کچھ ٹائم بعد یہ زہر آلود خنجر لے کر آ کے مسجد میں چھپ گیا۔ جب فاروق اعظم آئے، نماز شروع کرائی، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے وار کر دیا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو یہ اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تمام جو باتیں ہیں آپ احباب کے سامنے رکھ دی ہیں، اور بھی وصیتیں انہوں نے کی، حدیث طویل ہے، آگے آ رہی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسی محبت حضور سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی محبت حضور سے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔